تو آج کی سب سے بڑی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے لگے حکومت کی بڑی چال بازی بڑی نااہلی سامنے آ چکی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو فل واچ کر لیں اور فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں۔ 10 لاکھ ٹن کے قریب گندم پڑی تھی جس وقت نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم منگوا لیتے ہیں 46 لاکھ ٹن۔ یہ بات ہے سر 22 اکتوبر 2023 کو جب نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم منگوا لیتے ہیں، اس دن سے لے کے اب تک سر 34 لاکھ ٹن یوکرین سے گندم منگائی جا چکی ہے، جس کی لینڈڈ کاسٹ میں نے اس وقت بتایا تھا 3100 روپیہ من ہے سر۔ تو آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مس نہ کریں۔ 1400 روپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر، 400 روپے ٹرانسپورٹیشن مڈل مین سارے کمیشن نکال دیے جائیں، 1000 روپیہ من اس 31 لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ 85 ارب روپیہ بنتا ہے۔ سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے 85 ارب روپیہ نفع کمایا۔ حیرانی کی بات سنیے سر، 22 اکتوبر کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یوکرین سے گندم منگوا لے، اور 1 نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یوکرین سے پاکستان آ جاتا ہے 8 دن کے اندر۔ نارملی سر اگر آپ یہ جہاز یوکرین سے منگوائیں تو 22 سے 24 دن لگتے ہیں۔ آج گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اجازت دے دی ہے آپ یوکرین سے گندم منگوائیں، پھر وہ ایل سی کھلے گی، بینک جائے گا، 100 مسئلے، 22 دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یوکرین سے کراچی آنے میں۔ پہلا جہاز 8 دن کے اندر آ گیا۔ سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا، جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورنمنٹ دینے والی ہے، اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا ایڈوانس میں، اور 8 دن میں پہلا جہاز آ گیا۔ اور اب نجی ٹی وی کی سب سے بڑی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے لگے ہیں۔ دانیال صاحب بات یہ ہے کہ کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 40 سے 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم پڑی ہے، اس کو کہاں لے کر جائیں؟ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو خرید نہیں رہی۔ یہ بتائیے، پہلا سوال تو سر کلیئر کٹ عوام کو سمجھا دیں کہ یہ قصور پی ڈی ایم کی فرسٹ گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ نگران دور کا معاملہ ہے، یا اس گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ جو سارا مس مینجمنٹ ہوا ہے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے 2500 اور 2900 میں بھی گندم کوئی خرید نہیں رہا اس وقت، کوئی گورنمنٹ نہیں خرید رہی؟ بہت مہربانی شاہد صاحب، گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک تو آپ زخم دیتے ہیں بیچارے غریب کسان کو، اور پھر اور حکومت اور کسانوں کا درمیان ابھی تک معاملہ طے نہیں پا رہے، دن بدن حالات خراب ہوتے جاتے ہیں حکومت اور کسانوں کا درمیان۔ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ نہیں بکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ویری سمپلی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اگست کی 14 تاریخ کو، انہوں نے حلف برداری کی ترکیب کی، تو کیبنٹ بنتے بنتے ان کی حلف لیتے لیتے کم از کم ہفتہ 1.5 ہفتہ تو لگ جاتا ہے، جو مرضی آپ کر لیں۔ پہلی گندم کی شپمنٹ پاکستان میں ستمبر کی 8 تاریخ کو آئی 50,000 میٹرک ٹن، ٹھیک ہے؟ تو یہ جولائی 23 2023 کو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس ای سی سی کی میٹنگ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران، اس ای سی سی کی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور صرف اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ستمبر کی 8 تاریخ کو پہلے شپمنٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ واضح طور پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو مطلب پڑھے لکھے ہیں وہ جان بوجھ کے لوگوں کو ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں۔ امپورٹ کرنے سے نقصان کیا ہوا؟ نہیں، نقصان کی بات نہیں ہے، امپورٹ تقریباً ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی ہونی تھی۔ پرابلم تو آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ذرائع کے مطابق نگران حکومت کے دور میں نجی شعبے کو گندم درآمد کی کھلی چھوٹ دی گئی تھی۔ وزیر خزانہ کی سفارش پر نجی شعبے کو مقرر ہدف کی بجائے درآمد کی کھلی چھوٹ ملی تھی۔ انکوائری کمیٹی ذرائع کے مطابق گندم سے اربوں روپے کا کھیل کھیلا۔ تو سال 2024 نئے گندم کی قیمت کے حوالے سے بات کی جاتا، آج گلا منڈی سمندری کے اندر گندم کے ریٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ گلا منڈی سمندری کے اندر آج گندم 3480 روپے 3500 روپے تک فروخت ہو رہی ہے، اور لاہور میں آج گندم 3300 روپے سے لے کر 3450 روپے میں، اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج گندم کے ریٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، 3450 روپے سے لے کر 3480 روپے تک۔ اور گلا منڈی ریمیا خان کے اندر آج گندم مارکیٹ کمزور نظر آ رہی ہے، 3150 روپے سے لے کر 3200 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ تو سبھی کسانوں سے گزارش ہے، آنے والے 8 سے 10 دن گندم کے لیے اہم ثابت ہونے والا ہے، اس لیے آپ لوگ ابھی 8 سے 10 دن گندم کے ریٹ کا ویٹ کریں اور صبر سے کام لیں، انشاءاللہ مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جائے گا۔